اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں لٹل ماسٹرز ماڈل اسکول سے آپ کی ٹیچر مس سدرا قریش۔ آج میں آپ لوگوں کی چوتھی آن لائن کلاس لینے جا رہی ہوں کلاس 8 کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس وقت کو اپنی پڑھائی کے لیے بہت اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہوں گے، کیونکہ باہر بھی آپ نہیں نکل سکتے اور اب آپ کے پاس گھر میں ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کو ہوم ورک اسکول سے مل رہا ہے ہارڈ کاپی کے فارم میں، آپ اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرے طریقے سے کریں اور اس کو یاد کریں ساتھ کے ساتھ۔ تو ہم آج چوتھا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گھریلو زندگی۔ ویسے یہ جو چیپٹر ہے بک وائز اگر آپ دیکھیں گے تو چیپٹر نمبر ڈفرینٹ ہوگا، لیکن میں جس سیکوینس سے لے کے جا رہی ہوں اس سیکوینس سے یہ آپ کا 4تھ چیپٹر ہے، چوتھا چیپٹر ہے گھریلو زندگی۔ وہ زندگی جو آپ گھر میں گزارتے ہیں، گھر میں آپ کی عادات و اطوار کیسے ہیں، گھر میں آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، آپ کی خصلت وغیرہ، یہ سب گھریلو زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا، اس سبق میں ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو سمجھ کر بیان کر سکیں گے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کیسی زندگی گزاری اس کو ہم لوگ سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر مضمون تحریر کر سکیں گے اور اچھی گھریلو زندگی گزارنے کے اصول سیکھ کر خاندان کے ذمہ دار افراد بن سکیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، گھر ہو یا بازار، خوشی ہو یا غمی، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، سفر ہو یا حضر، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ عمل اور قابل اتباع ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، چاہے وہ گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، کوئی کسی قسم کی خوشی آئی ہو ان کی زندگی میں یا کسی قسم کا غم درپیش آیا ہو، کوئی خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، یا سفر ہو یا گھر میں ہوں، سفر کی حالت میں ہوں یا سفر کی حالت میں نہ ہوں، ہر حال میں، ہر سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی وہ بہترین نمونہ عمل اور قابل اتباع ہے، یعنی کہ پیروی کرنے کے قابل ہے، ایسی ہے کہ جس کو ہم لوگ رول ماڈل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں ایسا انسان گزرا ہے جس نے آج تک کوئی بھی غلطی نہیں کی یا کوئی بھی گناہ نہیں کیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور معمولات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اچھے اور برے ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور معمولات، ارشادات جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیے ہیں اور معمولات جو آپ کے معمولات تھے گھر میں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اچھے اور برے ہونے کا معیار کیا ہے، کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر ان کا بیہیویئر بالکل صحیح ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل بھی اچھا بیہیویئر نہیں رکھتے۔ تو کیا ہے کہ انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ بے شک اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ اس کی بہت سی احادیث میں بھی بتایا گیا، اس کے علاوہ بہت سے واقعات میں بھی ان چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کی نشانی اچھے خلق اور اپنے گھر والوں سے مہربانی والے رویے کو قرار دیا۔ جی، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کمال ایمان کی نشانی، یعنی کہ جس کا ایمان کامل ہے، کمال کا ایمان ہے، اس کی نشانی اچھے خلق اور اپنے گھر والوں سے مہربانی والے رویے کو، اچھے اخلاق اور اپنے گھر والوں سے مہربانی والے رویے کو قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ کامل مومن، مکمل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا، جس کا اخلاق یعنی سب سے اچھا، اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربانی والا سلوک کرتا ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ۔ اہل و عیال کہتے ہیں گھر والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت سادہ، پرکشش اور محبت و پیار والی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی؟ ایک تو سادہ تھی، بالکل سادگی پسند تھے۔ پرکشش ایسی زندگی جس میں کشش محسوس ہو ہر انسان کو،
ہر انسان ویسی زندگی گزارنا چاہے، اور محبت و پیار والی تھی، یعنی کہ پیار اور محبت کا سلوک کرتے تھے ہر کسی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے سچی محبت و عزت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت بھی تھی اور آپ ان کی عزت بھی فرماتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کے حقوق میں پوری مساوات و عدل کو ملحوظ رکھتے تھے، یعنی کہ جو بھی ان کی بیویاں تھیں ان کے درمیان میں برابری رکھتے تھے، ٹھیک ہے، عدل رکھتے تھے، انصاف رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ بیویاں، ایک سے زیادہ بیوی رکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیوی کے تمام حقوق پورے کرنا یہ سب سے ضروری بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات ان کے درمیان میں عدل رکھتے تھے، برابری رکھتے تھے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، کسی طرح کا فرق نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، یعنی کہ تمام بیویوں کے نام لکھ کے اس کا قرعہ ڈالتے، اور جن کا نام کا قرعہ نکل آتا ان کو ساتھ لے جاتے، جس کے نام کا قرعہ نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے تاکہ کسی کے دل میں رنجش باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، جس کے نام کا قرعہ نکل آتا تھا جن ازواج مطہرات کا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ باقی کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی رنجش نہ رہے، کوئی دکھ نہ رہے۔ نرم مزاجی کی شان یہ تھی کبھی کسی خادم یا بیوی کو مارنا تو درکنار جھڑکا تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے کسی خادم یا اپنی بیوی کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے جھڑکا تک نہیں، کبھی بھی جھڑک کے بھی بات نہیں کی۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی کر دیتے تاکہ وہ خود سمجھ کر اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوئی بات اچھی نہ لگتی، کوئی بات میں برائی محسوس ہوتی تو آپ کیا کرتے، بات چیت میں کمی کر دیتے اور پھر وہ خود ہی سمجھ کے اپنی اصلاح کر لیتی، اپنے آپ کو بہتر کر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو قرآن مجید اور دینی باتوں کو یاد کرنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، قرآن مجید اور دینی باتوں کو یاد کرنے کی تلقین کرتے تھے، پھر ان پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بھی تلقین کیا کرتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کے واسطے سے طبقہ خواتین کی اصلاح کیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنی ازواج مطہرات کو دینی مسائل سمجھایا کرتے تھے، پھر وہ دینی مسائل ازواج مطہرات باقی کی خواتین کو سمجھایا کرتی تھیں۔ عورتیں اپنے مسائل لے کر آتی اور ازواج مطہرات کی معرفت دریافت کرتی، یعنی عورتیں اپنے جتنے بھی مسائل ہوتے وہ کس کے پاس لے کر آتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے پاس لے کر آتی اور پھر ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھتی، جو کہ اندرونی طور پہ ازواج مطہرات تمام باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتاتی، لیکن عورتوں کے پاس ڈائریکٹ کیا وسیلہ تھا کہ وہ ازواج مطہرات کے پاس آتی تھیں اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے۔ بچوں سے پیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کو نبوت کی شان اور مرتبے کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ ان کو نبوت ملی ہوئی تھی، وہ نبی تھے، تو وہ اس چیز کو اس طرح نہیں لیتے تھے کہ میں نبی ہوں تو میں بچوں سے تھوڑی مروت رکھوں یا پھر تھوڑا کھچ کے رہوں۔ وہ کیا کرتے تھے، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کو اپنی نبوت کی شان اور مرتبے کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے ان کی نبوت کا بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، یہ مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رضاعت کے لیے مدینہ کے بالائی حصے میں ایک گھر میں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو 3 بیٹے تھے، لیکن جن کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو رضاعت کے لیے مدینہ کے بالائی حصے میں ایک گھر میں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے خاصا فاصلہ چل کر تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے بہت سا ٹریول کر کے، بہت لمبا فاصلہ چل کے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان سے ملنے جاتے آپ ان کو گود میں لیتے اپنے بیٹے کو اور اس کے بعد ان کو پیار کرتے۔ انہی صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں وفات ہو گئی۔ کیا ہوا، جو آپ کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بچپن میں وفات ہو گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی بچپن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
آنکھیں اشکبار اور دل غم زدہ ہے، یعنی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زبان پر ایسی بات نہیں لانا چاہتے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبان پہ ایسی بات نہیں لائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اے ابراہیم، ہم آپ کے فراق پر غم زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری اولاد سے محبت تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، ہم سے جدا ہونے پر دکھی ہیں، غم زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری اولاد سے محبت تھی۔ یہ تھا بچوں سے پیار، کہ ان کا بچوں سے کیسا رویہ تھا، اپنے بیٹوں سے بھی بتایا اور دوسرے بچوں سے بھی کہ ان کا بہت اچھا رویہ تھا۔ آگے ہے گھر کے معمولات۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، بکری کا دودھ خود دوہتے اور اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے۔ اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال مطلب اگر کپڑوں میں کوئی کہیں سے کپڑے پھٹ گئے ہیں یا ان کو پہننے کے لیے خود دیکھ لیتے، اور بکری کا دودھ خود دو لیتے اور اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے۔ نیز اپنے کپڑوں کو خود ہی پیوند لگا لیتے۔ پیوند کہتے ہیں کوئی کپڑا کہیں سے پھٹ جائے اس کے اوپر رکھ کے دوسرا کپڑا اور اس کو سلائی کر دینا، اس کو پیوند کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند بھی خود ہی لگا لیتے۔ اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے، یعنی کہ اپنے جوتے بھی خود ہی سی لیتے، بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے اور گھر میں سب سے زیادہ نرم خو، مسکراتے چہرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے، یعنی کہ ہر وقت مسکراتے چہرے سے رہتے اور سب سے زیادہ نرم خو اور خندہ پیشانی کے ساتھ، جن کو غصہ نہ آتا کبھی بھی، ایسے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے یا گھر سے باہر نکلتے تو گھر والوں کو سلام کرتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے یا گھر سے باہر نکلتے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی میں بے مثال باپ، بے مثال شوہر اور مہربان اور شفیق تھے۔ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی میں؟ بے مثال باپ، ایسا باپ جس کی کوئی مثال نہ ملے، بے مثال شوہر، ایسا شوہر جس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ملے، اور مہربان، مہربانی کرنے والے، شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل و کردار قابل تقلید ہے، قابل تقلید، جس کی پیروی کی جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے۔ ہر عمل زندگی کا آپ کا ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں، جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی میں بھی ہمارے لیے عمل و کردار اور اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی گھریلو زندگی دین کے مطابق پرامن اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہر عمل میں، ہر کردار سے اپنا اسوہ حسنہ اچھا طریقہ کار چھوڑا ہے، جس پر ہم عمل کر کے اپنی گھریلو زندگی دین کے مطابق پرامن اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ کہ اگر ہم اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور ان کے گزارے ہوئے طریقوں سے گزاریں تو ہماری اپنی زندگی بھی پرسکون ہوگی، دوسروں کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اسائنمنٹ نمبر 6 میں آپ کو اس کی مشق دی گئی تھی پوری سالو کر کے، یہ میں آپ کی ہارڈ کاپی ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پورا ٹائٹل پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ انڈیکس سب سے پہلے چیپٹر انڈیکس ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے چیپٹر کا نام لکھنا ہے، چیپٹر کا نمبر لکھنا ہے، یہ سب چیزیں فل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ لگا کے پراپر آپ لوگوں نے ورکنگ کرنی ہے۔ سوال نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کی نشانی اچھے خلق اور اپنے گھر والوں سے مہربانی والے رویے کو قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ آپ کا جواب تھا، جس میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ اور کامل مومن بھی بتایا کہ وہی ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ سوال نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معمولات کیا تھے؟ تحریر کریں۔ جواب ہے اس کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، میں بھی بتا چکی ہوں کہ کپڑے بھی خود ہی دیکھ بھال کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دوہتے تھے، اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پیوند لگاتے، پیوند بھی میں نے آپ کو بتا دیا، پھٹے ہوئے کے اوپر کپڑا جوڑنا اور اس کو سلائی کرنا، اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے، بوجھ اٹھاتے اور جانوروں کو چارہ ڈالتے، اور گھر میں سب سے زیادہ نرم خو، مسکراتے چہرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے یا گھر سے باہر جاتے تو
گھروں کو سلام کرتے. یہ بھی سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. سوال نمبر 3. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کو سفر پر لے جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار فرماتے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان کیا ڈالتے؟ قرعہ ڈالتے. جس کے نام کا قرعہ نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے تاکہ کسی کے دل میں رنجش باقی نہ رہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کا، اپنے ازواج مطہرات کا کے نام کا قرعہ ڈالتے تھے اور جن کے نام کا قرعہ نکل آتا تھا ان کو ساتھ لے جاتے تھے. سوال نمبر 4. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقہ خواتین کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ اختیار فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جتنی بھی سوسائٹی کی عورتیں تھیں ان کے لیے، جو اپنی گھر کی خواتین کے علاوہ جو خواتین تھیں ان کی اصلاح کس طریقے سے کرتے تھے یہ پوچھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو قرآن مجید اور دینی باتوں کو یاد کرنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین کیا کرتے. عورتیں اپنے مسائل لے کر آتی اور ازواج مطہرات کی معرفت دریافت کرتی، یعنی کہ اپنے گھر والوں کو قرآن مجید اور دینی باتوں کے بارے میں بتاتے تھے اور دوسروں تک پہنچانے کا بھی تلقین کیا کرتے تھے. اور عورتیں کس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی ہیں؟ ازواج مطہرات کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، اور ان سے پھر اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل دریافت کرتے تھے. سوال نمبر 5. گھریلو زندگی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کریں. جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور معمولات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اچھے یا برے ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. ٹھیک ہے، کیا معیار ہے اس کا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کی نشاندہی اپنے اچھے خلق اور اپنے گھر والوں سے مہربانی والے رویے کو قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے. یعنی کہ مکمل مومن کون ہے؟ جو اخلاق میں سب سے اچھا اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے. آگے اس کی معروضی ہے، خالی جگہ پر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین ڈیش اور قابل اتباع ہے، نمونہ عمل کرنے کے قابل نمونہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی شان یہ تھی کہ کبھی کسی خادم یا بیوی کو مارنا تو درکنار ڈیش تک نہیں، جھڑکا تک نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم خو، مسکراتے چہرے اور ڈیش کے ساتھ رہتے، خندہ پیشانی. عورتیں اپنے مسائل لے کر آتی اور ڈیش کی معرفت دریافت کرتی، ازواج مطہرات کی معرفت دریافت کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے، اس کا کریکٹ آنسر ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. ٹھیک ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اس کا کریکٹ آنسر ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو MCQs، فل ان دا بلینکس اور کالمس وغیرہ ہیں آپ خود سالو کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے بالائی حصے میں ایک گھر میں رکھا گیا تھا، کس لیے؟ رضاعت کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو گھر والوں کو سلام کہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ زندگی اس طرح گزاری جائے جیسے مسافر گزارتا ہے. مسافر کس طرح گزارتا ہے؟ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے زندگی گزار جائے جس کو پتہ ہو کہ کس وقت میرا سفر ختم ہو جائے گا، مجھے بالکل بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہاں پہ آپ نے کالم ملانے ہیں، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کی نشانی اچھے خلق اور اپنے گھر والوں سے مہربانی والے رویے کو قرار دیا. انسان کے اچھے اور برے ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. نمبر 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو قرآن مجید و دینی باتوں کو یاد کرنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین کیا کرتے تھے. نمبر 4 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو. یہ آپ کا چوتھا سبق تھا، گھریلو زندگی، جس کی میں نے آپ کو پورے چیپٹر کی ریڈنگ کروائی، بلند خوانی کروائی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی مشق پڑھ کے سنائی. آپ نے کام بالکل صفائی کے ساتھ کرنا ہے، انڈیکس بنا ہوا ہونا چاہیے، ٹائٹل پیج بنا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پراپر مارکر، پوائنٹر، سب چیزیں یوز کر کے کام کرنا ہے. دونوں طرف مارجن لائنس ڈرا ہوئی ہونی چاہیے، اور ہر پیج کے اوپر ڈیٹ مینشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کون سا پیج کس دن کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا چیپٹر تھا جو آپ اسکول سے ہارڈ کاپی لے لیں آ کے اور اس سے کام کر کے دوبارہ واپس آ کے چیک کرائیں.